جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ ان کو ایک بہت بڑا فتنہ محسوس ہوا، یعنی کہ بالکل آغاز ہی کے اندر، تو انہوں نے ایک نعرہ جاری کروایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور آج آ کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ بنی ہے کہ تقریباً 20 سے 25 سال جتنا یہ عرصہ گزرا ہے نا، ہم لوگ خارجیوں کا رد کرتے رہے۔ کن کا؟ خارجیوں کا۔ اور اسی دوران پھر ہمارے مسلک کے اندر ایسے ایسے نیم رافضی گھسے ہیں کہ اب جو ہے ہمیں ان کا درد محسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے لبادہ تو لباس تو سنیوں والا اڑا ہوا ہے، کام ان کے سارے رافضیوں والے ہیں۔ رافضی اسے کہا جاتا ہے جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہو۔ رافضی وہ نہیں ہوتا جو علی سے جلے، جو علی سے جلے وہ تو سنی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے، کچھ لوگ اب علل اعلان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر داندلی کر رہے ہیں، اور بڑی کھلی قسم کی داندلی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر فلاں نے حضرت علی کو یہ کہا، فلاں نے حضرت علی کو یہ کہا، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو ان کی بات کوئی مستند نہیں ہے، نہ کرنے والا، نہ یہ بات سنائی جا رہی ہے، نہ وہ مستند ہے، لیکن یہ تو کہا جاتا ہے جی فلاں نے یہ کہا۔ اوے اللہ کے بندے، کبھی تم نے اس کی طرف بھی غور کیا ہے کہ علی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اور بھائی اگر آپ اس چیز کو لے کے آؤ گے سامنے، جی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، حضرت عمر نے یہ کیا ہے، حضرت عثمان نے یہ کیا ہے، یعنی کہ تو اپنے اندر کی براس نکالتا ہے، بغض نکالتا ہے، تو بھائی میرے یہ تو چلو تیرے اندر کی انا ہے نا، تیرے اندر کا بغض ہے، لیکن آپ احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہ بھی تو دیکھو صدیق اکبر کے بارے میں علی المرتضیٰ نے کیا کہا ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو میں نے صرف آج کی نشست کے اندر آپ کے سامنے یہی باتیں رکھنی ہیں۔ حضرت علی کی صدیق اکبر سے عقیدت کتنی تھی، حضرت عمر سے عقیدت کتنی تھی ہے، حضرت عثمان سے عقیدت کتنی تھی ہے۔ یہ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، آج کا جو دور ہے نا، آپ نے کسی شخصیت کو بھی جانچنا ہے نا، قرآن سامنے رکھنا، تاریخ نہ سامنے رکھنا۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنے لگوں، دیکھو مناظر اسلام ہماری مسجد کے اندر بھی تشریف لائے، سیدہ مدثر صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی مناظرے کی ہے، ساری زندگی آپ نے مناظروں میں باطل لوگوں کا جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جانے سے قبل 6 7 8 مہینے یا سال قبل ان کا ایک ویڈیو کلپ میں نے دیکھا، اس جیسے بندے نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہودی دخل اندازی کرنے سے باز نہیں آیا ہے۔ بندہ کہتا ہے نا، جب آپ کے سامنے حوالہ رکھا جاتا ہے فلاں کتاب ہے، اب حضرت والا جب کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے تو آپ کہو گے یار یہ بات تو فلانی کر رہا ہے، یعنی وہ بندہ بھی کہہ کے گیا، یعنی جس نے ساری زندگی مناظرے کیے ہیں، ساری زندگی جس بندے نے مسلک اہل سنت کے اوپر پہرا دیا ہے، وہ بندہ کہہ کے گیا کہ کتابوں کے اندر بھی جو داندلی، یعنی داندلی کرنے سے یہودی باز نہیں آئے۔ آپ دیکھو دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے، فلانے کا جواب آئے گا، فلانے کا جواب آئے گا، لیکن آپ کو یہودی خاموش نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو کاروائی کر رہے ہیں نا، مجھے میرا دوست ہے ایک، اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ مجھے نا یہ طریق ساز فلمیں دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ نتیجہ نکالا نا وہ یہ ہے، ابھی وہ آسٹریلیا ہے، اس نے کہا کہ ہم جب کام کرتے ہیں نا تو ہم کام کر کے تو اگلے دن ہی ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں، ہم جیت گئے۔ کہتے ہیں یہودی یہ کام نہیں کرتے، وہ 50 سال بعد بتاتے ہیں کہ فلاں کاروائی ہم نے کی تھی۔ یہ میں آپ کو اس لیے تیار کر رہا ہوں، اللہ کے بندو خدا کا واسطہ ہے، جس شخصیت کو بھی آپ نے جانچنا ہے نا، دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جمعے کی نشست کے اندر بھی میں نے قرآن پڑھا، حضور کے فرامین میں نے پڑھے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھو ذرا 1.25 لاکھ صحابہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہتا ہے اگر اس طرح میرے محبوب کو مانو گے نا جس طرح صحابہ نے مانا ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر ہدایت ملنی ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کے مقابلے میں کائنات کی کسی دلیل کو آپ لے کے آ جاؤ، اس کے مقابلے میں کسی ریفرنس کو لے کے آ جاؤ، ہم اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ڈالیں گے۔ میں نے جمعے کی نشست میں بھی کہا
इसलिए मैं आपको भी ये कह रहा हूं, अगर आपने गुमराही से बचना है, इन फितनों से बचना है, आप ये देखो कि कुरान क्या कहता है। कुरान तो कहता है जिस तरह सहाबा ने मेरे महबूब को माना है उस तरह तो मानना ही किसी ने नहीं है। अब ये इसलिए आपको कह रहा हूं, अब देखो कुरान ये कहता है कि जो सहाबा है वो कसौटी है ईमान की, उस तरह अगर मानोगे जिस तरह सहाबा ने माना है फिर तुम हिदायत पाओगे। कुरान तो ये कहता है। तो अगर कोई बंदा कहे जी फलां साहब भी ऐसे है, फलां ऐसे है, फलां ऐसे, अब देखो ये कुरान का खिलाफ लाजम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं जो आपके सामने बात रखने लगा हूं ना, देखो मेरे दिल के अंदर भी किसी के हवाले से कोई बात हो ना, तो आपको पता है बसा औकात बात हो भी ना तो बंदे ने हजम भी कर ली हो ना, तो जब उसकी तारीफ़ करने की बारी आती है ना तो बंदा मुकम्मल तौर पे तारीफ़ नहीं करता। वो कहता है यार खोल के नहीं मिलया, खोल के नहीं बोलिया, वो पहले वाला अंदाज नहीं सी। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जब बंदा दिल से कहता है ना कमाल है, फिर सुनने वाला भी कहता है तेरे अंदर जड़ा साडा प्यार है ना वो भी कमाल है। समझ रही हो कि नहीं? अब जरा गौर करना कि हजरत अली ने सिद्दीक़ अकबर के मकाम को कहे, ये ना आप देखना फलाना क्या कहता है, फलाना सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या कहता है। मैं आपको सुनाने लगा हूं कि ये जिनका नाम लेके दांधली करते हैं, ये जिनका नाम लेके दो नंबरी करते हैं, उन्होंने सिद्दीक़ अकबर के बारे में क्या कहा है। और याद रखना खुदा की कसम, सबने मेरे साथ बोलना है, हम हैं अली वाले। सारे बोलो हम हैं अली वाले। क्यों? क्योंकि हमने अली को माना भी है, अली की मानी भी है। हम अली वाले हैं। अली वाले वो नहीं कि जनाबे वाला हम अली वाले हैं लेकिन अली की माननी कोई नहीं। हम अली की हर बात को मानते हैं। जरा एक एक हाथ उठा के मेरे साथ कहना है, अली ने कहा सिद्दीक पहला है, सुन्नी कहता है सिद्दीक पहला है। हाँ, हजरत अली उल मुर्तजा ने कहा दूसरा नंबर उम्र फारूक का है, सुन्नी ने कहा दूसरा नंबर उम्र फारूक का है। तो बताओ अली वाले तो हम हुए ना, हम अली को मान भी रहे हैं, अली की मान भी रहे हैं। ये बुखारी की रवायत है। सके बेटे ने पूछा, उन्होंने कहा बताएं हुजूर के बाद सबसे फजीलत वाले कौन है? उन्होंने कहा सिद्दीक अकबर। उन्होंने कहा फिर उन्होंने कहा फारूक आजम। तो भाई हम तो आज भी अली के साथ हैं, हम तो मरते दम तक अली के साथ रहेंगे। क्यों? मेरे आका ने फरमाया हक अली के साथ है।